بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الماء والتراب اذا خلطا وكان احدهما نجسا فالطين الحاصل منهما نجس۔ مسئلہ جی، پانی اور مٹی جب کہ خالطا مل گئے، وہ دونوں یا ملائیں گے دونوں طرف، ٹھیک ہے، حالت یہ ہے کہ ہے ایک ان دونوں کا نجس، تو پانی تے مٹی رلی تے گارا بن گیا، ان دا نام تین ہے جی۔ پس یہ گارا حاصل ہونے والا اس مجموعے سے نجس، یہ نجس ہے، یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ اور نجس پڑھے سا جی این نو میں کہندے نا، جن نال لگے انہوں میں کہندے نا، تے نجس صرف وہ جڑی شے ہے جی، گل سمجھی جی، یہ گارا کی ہے نجس، اس لیے کہ نجس کا اختلاط طاہر کے ساتھ نجس کر دیتا ہے طاہر کو، گل سمجھی جی۔ ہاذا ہوا صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ آگے ایک تفصیل آ رہی ہے اور بھی قول ہے، سمجھائیے جو نیچے آ رہے، فتویٰ اسی پر ہے کیا کہ وہ گارا نجس ہے۔ ہاذا ہوا صحیح قضا ذاکرہ قاضی خان رحمہ اللہ، اور یہی اختیار ہے فقی ابو لیث رحمہ اللہ کا، یاد رکھنا کرو والے رڑ جانے نہیں۔ اور اسی طرح روایت کیا گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، ذکر کیا ہے اس آپ کی روایت کو خلاصہ میں، یہ پہلا قول آ گیا جو صحیح ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ عبرت پانی کے لیے ہے، سمجھائیے، اگر ہے پانی نجس پس گارا نجس ہے، وگرنہ یعنی پانی پاک تھا مٹی پلید تھی تو وگرنہ پس گارا پاک ہے، بعض نے یہ آکھے۔ بعض نے کہا ہے کہ اعتبار مٹی کا ہے، پانی پاک ہے مٹی پلید ہے تو گارا پلید ہے، مٹی پاک ہے تو گارا پاک ہے۔ بعض نے یہ قول کی ہے۔ بعض نے کہا ہے غالب کا لحاظ ہے، مٹی چوکھی سی یا پانی چوکھا ہے، 3 کلو پانی تے 4 کلو مٹی، تے مٹی پاک تے پانی پلید تے لہذا غالب کا لحاظ ہے بھی پاک، گارا پاک ہے۔ ابن الحمام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکثر علماء اس پر ہیں کہ ان کا جون سا بھی ہوگا پاک، گارا پاک ہوگا، دونوں ایک شے پاک ہو گئی نا، گارا پاک ہے، انتہا۔ یہ مسئلہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی پاک ہو تو گارا پاک ہے، یہ اختیار ہے ابو نصر محمد بن سلام رحمہ اللہ۔ علامہ بزازی رحمہ اللہ نے فرمایا، اور یہ قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، اور تحقیق ذکر کی گئی یہ بات کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ کس پر؟ گارا پاک ہے۔ ووجہہ، اور وجہ اس کی خلاصہ میں کیا ہے، بے سیرورت ہی شین آخر، ذرا دھیان کرے جی بھائی وجہ کیا ہے، دونوں میں سے ایک بھی پاک ہوا تو گارا پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ بس باب ہو جانے اس پانی اور مٹی کے مجموعے کے شے آخر، ہوں وہ نہ نرا پانی ہے تو نہ نری مٹی ہے، بلکہ ایک نمی شے کی گارا ہے۔ علامہ البی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو توجیہ بیان کی ہے نا خلاصے میں، وہ ہوا توجیہ ضعیف، یہ توجیہ ضعیف ہے۔ کیونکہ تقاضا کرتی ہے یہ توجیہ اس بات کا کہ تمام کھانے والی جو چیزیں ہیں جب ہو پانی ان کا نجس یا ہانڈی میں تیل نجس یا اس کی مثل، تو پھر کھانا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے بوجہ ہو جانے کھانے کے شے آخر۔ پہلے او گونگلو سن تے ہن او ہانڈی ہے، پہلے او آٹا سی تے ہن او روٹی ہے، شے آخر تے بن گئے، لہذا پھر سارے کھانے کی ہونے چاہیے، حالانکہ اس دا کوئی بھی قائل نہیں ہے گا۔ وَعَلَى هَذَا، اور اسی پر باقی سارے مرکبات، جبکہ بعض مفردات ان کے نجس ہوں جی تو بعض پلید ہوں، تو پھر چونکہ شے آخر بن گئی ہے لہذا وہ مرکبات کیا ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے۔ ولا یخفا فسادہ، نہیں مخفی فساد اس کا۔ بس اللہ کے لیے ہے خیر، فقی ابو لیث کی اور پیچھے بیان کیتے اور پہلا، اور اللہ کے لیے ہے خیر قاضی خان رحمہ اللہ کے، اور شروع چاہیا جی کہ بھئی کما ذاکرہ قاضی خان تے وہ ہوا اختیار فقی ابو لیث کیڑا کہ گارا نجس ہے، سمجھ آئیا۔
حیث جعل قولہ وہ صحیح ہو، اشارہ کرتے ہوئے طرف اس بات کے کہ باقی اقوال ان کے لیے صحت نہیں ہے بلکہ اے جڑے سارے پڑھے نے بھی فاسد ہیں، کیونکہ نتیجہ ہمیشہ تابع ہوتا ہے خاص مقدمتین کے ہمیشہ۔ تو مطلب کہ فتویٰ کیڑی گل تے گارا کی ہے؟ گارا نہ پاک، مطلب کسی کپڑے نہ لگ گیا تو کپڑا نہ پاک ہے۔ سکنے تو بعد مٹی پلیت پاک ہو جاندی کہ کوئی نہیں ہوندی؟ ہو جاتی ہے، جس لئے پئی پئی سک گئی سوک گئی، تے ہون پاک ہے، یا تو سائیو گارا کن تے لیپ دیتا تے سک گیا تے ہون پاک ہے۔ اے مطلب ہے جی پانی اور مٹی پانی اور مٹی جب مل گئے جب مل گئے اور حالانکہ تھا ایک ان دونوں کا نجس، اور حالانکہ تھا ایک نجس، پس گارا حاصل ہونے والا ان دونوں سے بس ہمارا نجس ہے جی۔ پانی اور مٹی جب مل گئے حالانکہ تھا ان دونوں کا ایک نجس، پس گارا حاصل ہونے والا ان دونوں سے نجس ہے جی۔ پانی اور مٹی جب مل گئے حالانکہ تھا ان میں سے ایک نجس، پس گارا حاصل ہونے والا ہے ان دونوں میں سے ہونے والا ہونے والا ان دو میں سے نجس ہے۔ والتین النجس اذا جعل منه الكوز او الكدر او غیرهما فطبخ یکون ذلك المعمول طاہرا۔ چلو جی، گارا نجس جی جب بنایا گیا اس سے لوٹا جی کوئی اور برتن جی یا ہانڈی جی یا ان دونوں کے علاوہ پیالے سان کا جو کچھ بھی بندا جی جی تو پس پکایا گیا وہ کون کوز وغیرہ انہوں اگ چ پکایا جی تو ہو جائے گا وہ معمول یعنی جڑا پکایا ہے پاک طاہر۔ جی پکانے تو بعد او سان کا شان کا ہر شے کی نے پاک پاک نے، لہذا بھی اے جڑا آوی تے پانی پاندے نے جتوں بھی پا دیتا ہے بھਵੇਂ گٹرا تو ٹھوک دیتا نے تے پکڑے تو بعد کی ہوگا پیالے شالے پاک پاک۔ اے مقصد اچھا دلیل پڑھ لو، دلیل یہ ہے باوجہ اضمحلال نجاست کے نار کے ساتھ جی آگ کے ساتھ نجاست کے اندر اضمحلال آ گیا ہے اور زوال ہو گیا اس کا، مطلب ہے کہ بھی او جلے اگ پئی ہے نا تے نجاست وچوں کھلی ہے تے پھر اگ نال او ختم ہو گئی، سڑ گئی، جی مٹی رہ گئی پیچھے بس۔ اچھا علامہ فرماندے نے یہ جو پاک ہو جائے گا نا ہڈی وغیرہ یہ جب کہ نہ ہو اثر نجاست کا ظاہر اس میں بعد پکنے کے، جی اگر کھوتے دے لد اینی وچ ٹھوکی بعد وچ بھی تیلے نظر آندے پن لد دے تے پاک کو نہیں ہویا بھئی، گل سمجھی نا جی؟ اے میرا مقصد ہے جی۔ اور گارا نجس جب بنایا گیا اس سے کوزا یا ہانڈی یا ان دونوں کا غیر، بس پکایا گیا ہر ایک تو ہو جائے گا وہ معمول، وہ جڑا معمول میں نہیں بنایا ہوا لغوی معنی مراد ہے طاہر۔ چلو جی، اور گارا نجس جب بنایا گیا اس سے کوزا یا ہانڈی، پس یا ان دونوں کا یا ان دونوں کا غیر، پس پکایا گیا ہر ایک تو ہو جائے گا یہ معمول طاہر۔ اور گارا نجس جب بنایا گیا اس سے کوزہ یا ہانڈی یا ان دونوں کا غیر، پس پکایا ہو جائے گا وہ پکایا گیا ہو جائے گا وہ معمول پاک۔ جی۔ ولو احرقت العذرة او الروس فصار كل منهما رمادا او مات الحمار في مملحت مملحت فصار ملحا۔ ظرف ہے نا، ظرف کیا ہوندی ہے؟ مفعلن تے مفعلن، اے مفعلن تے مفعلتن جی۔ فصار ملحا او وقع الروس نبنه في البئر فصار حماءت ہمعتن ہما ام مسنون نہیں ہما ام مسنون یہ اوہ ہے ہمعتن حمأتن زالت نجاسته وطہور عند محمد خلافا لأبی یوسف رحمہم اللہ۔ لو جی اے مسئلہ ذرا دھیان نال سنا جے روزمرہ پیش ہونے والا۔ اور اگر جلا دیا گیا عذرا، اے بندے دا بڑا پیشاب جی بے انسانہ دا جڑا بڑا پیشاب ساڑ دیتا گیا تو سوا بن گئی، یا جلا دی گئی گوبر وغیرہ، گوبر لد لیڈنے مینگنا جڑی شے بھی ہے ڈنگراں دی، سمجھ آئیے
یہ کیا کر دیا گیا اس کو؟ جلا دیا گیا. تو پس ہو گیا ہر ایک ان دونوں میں سے رماد خاک، چھائی بن گیا، سوا بن گیا. ایک یا مر گیا گدھا نمک کی کان میں. کس میں؟ نمک کی کان میں. یہ جی کانا نے نا وچ اگر ڈو اگا یہ 10 میل اگا چلی جاتی. یا مر گیا گدھا نمک کی کان میں، سمجھ آئی ہے؟ جی وچ مریا یا انج ہویا. اور اسی طرح اگر واقعہ ہوا کان میں بعد اپنے مرنے کے، تا یہ میں کسی کی کتا شرارت واسطے اندر سٹ ہے. اور اسی طرح کتا اور خنزیر بھی شرح آ گئی جی. جے کر یہ بھی کان وچ مر گئے تو لون بن گئے. کی بن گئے؟ ہڈیاں شڈیاں ہر شے ختم ہو گئی، بالکل جنس بدل گئی. لو واقعی اگر واقعہ ہو جائے کان میں تو فسارا پس ہو جائے یہ گدھا اور یہ چیزیں جن کا نام لیا ہے، پس ہو گئے یہ نمک. کیا ہو گئے؟ نمک. بالکل لون بن گئے، ہڈیاں وچوں ہر شے ختم، نرا لون ہو گیا. اچھا جی دو چیزاں گل سمجھی کہ نہیں؟ تے اور جڑا نا اچھا یا واقعہ ہوا گوبر اور اس کی مثل اے باقی جڑی اے بھی گوبر شوبر لیڑنے شیڑنے جو کچھ بھی کنویں کے اندر تو پس ہو گیا وہ گوبر ہم آتن کالے رنگ دی مٹی جی ہے. کیڑی؟ کالے من پانی جو کالے رنگ دی مٹی نکلتی ہے اوتھے مٹی چ رل کے تو کالے رنگ دی مٹی بن گیا جی. گل سمجھی ہوں؟ اے ساریاں جڑی چیزاں نے نا جی کیڑیاں او سڑنے تو بعد سوا کھوتا لون اگلا بھی لون پچھلے کا نام نہ لگو تے یا وہ گوبر پڑا کنویں میں تو وہ کیا بن گیا؟ کالے رنگ کی مٹی بن گئی. تو زالت نجاست ہو، ان سب کی نجاست زائل ہو جائے گی اور پاک ہو جائیں گے اندہ محمد رحمہ. خلاف واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فإن عنده، کیونکہ دھیان کرے جی ان مسئلے میں فتوی امام محمد رحمۃ اللہ کا قول تے دھیان کرے جی، کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جلانا نہیں پاک کرتا عین نجس کو. گویا عین نجس کو کوئی نہیں، جی گوبر شوبر نے عین نجس ہے نا، پورا نجس ہے نا کہ گوئے نال نجاست لگی ہے، آپ نجس ہے نا. تو ان کے نزدیک جو عین نجس ہوتا ہے وہ جلانے سے پاک نہیں ہوتا. کن کے نزدیک؟ بلکہ باقی رہے گی خاک، خاک نہیں یار سہاگا چھائی ہے جی، بلکہ باقی رہے گی وہ خاک نجس. گل سمجھیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چھائی ہے یہ اجزاء ہے اسی نجاست کے، کہ کوئی نہیں کہ نمی شے میں اسی کے اجزاء ہیں جی. پس باقی رہے گی نجاست من وجہ. کل سمجھیو؟ پس لاحق ہو جائے گی یہ چھائی وغیرہ نجس من کل وجہ کے ساتھ احتیاطاً. کل سمجھیا؟ اور اختیار کیا اسی کو صاحب ہدایہ نے تجنیس میں، اختیار کیا اس کو صاحب ہدایہ نے تجنیس میں قول ابو یوسف رحمہ اللہ کا، اختیار کیا صاحب ہدایہ نے تجنیس میں قول ابو یوسف رحمہ اللہ کا. اور اکثر مشائخ نے اختیار کیا ہے قول امام محمد رحمہ اللہ کا. یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. پاک. اس لیے کہ شرع شریف فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہوتا ہے، لیکن جتھے امام صاحب دی جس مسئلے وچ جزی نہیں بھی آپ دا قول اتھے نہیں ملدا، اتھے جو کچھ صاحبین نے بیان کیتا ہے قول آپ دے ہی نے. لیکن اگر آپ دا اتھے مقابلے چ قول نہیں ہے تو پھر بزرگاں وچوں جس دے فتوے تے فتویٰ دیتا گیا وہی مفتبی ہوندا ہے. کانے چ پئی جے میں تو تہاڈے کول پوچھے کہ تے امام صاحب کا قول کیا ہے. جتھے امام صاحب دا قول نہیں، مطلب انہاں جڑے قول کیتے نے صاحبین نے اختیار کیتے نے جی، بعد والے امام صاحب دے قول نو وکھرا کر کے بیان نہیں کیتا، تو اوتھے پھر یہ کہ بھی او جڑا نا مفتبی قول صاحبین وچوں جڑا بزرگاں آکھے انہوں من لینا ہے جی. بالہ الفتویٰ اسی پر فتویٰ ہے. وجہ اس لیے کہ شرع شریف نے مرتب کیا ہے نجاست کی وصف کو اس حقیقت پر بھی فلانی شے جیڑی ہے نا اے نجس ہے. جن نے پیچھے مسئلے پڑھ کے آئے ہو بھی دلیلہ نال وہ ہے نا کہ فلانی شے نجس ہے، بے گوبر انسان دا پخانہ، اے مثال طور تے
بھائی تے کھوتے دا گوشت حرام ہے، کتے دا گوشت نجس ہے، یہ پڑھے نا. تو شریعت نے جو وصف نجاست مرتب کیا ہے تو وہ اس حقیقت پر کیا ہے جو وہ خود موجود ہے. کل سمجھیا؟ اور تحقیق زائل ہو گئی ہے وہ حقیقت بالکلیہ. اینا کما نال وہ حقیقت بالکل ظاہر ہو گیا. وہ گوبر رہا ہی نہیں، شاہی بن گئی، صحیح بن گئی، وہ کھوتا رہا ہی نہیں بلکہ. نمک بن گیا. بس بے شک نمک غیر ہڈی ہے اور غیر ہے گوشت کا. کھوتا نہ ہے ہڈیاں تے گوشت دا، تے نمک نہ ہڈی ہے تے نہ گوشت. گوشت. فیضا سارت الحقیقت ملحن، پس جب ہو گئی حقیقت نمک تو مرتب ہوگا اس پر نمک والا حکم، اور اسی طرح سے خاک پر بھی. تو یہ دلیل ہے شرع شریف نے جو حکم لگایا وہ عین اس پر لگایا ہے. تو جب وہ بالکل عین نہیں رہا تو لہذا وہ حکم بھی تو سمجھتے پے ہو کوئی نہ. اے میرا مطلب ہے. اور اگر جلا دیا گیا عذرا کو، گندگی کو، یا گوبر کو، پس ہو گیا ہر ایک ان دونوں سے رماد، اسوا، سہاگا، چھائی، یا مر گیا گدھا نمک کی کان میں. سمجھائیے؟ اس طرح کے بھی نال دو لکھے نے. تو پس ہو گیا گدھا، بس بن گیا گدھا نمک. اور سارا کس لیے ہوتا ہے؟ سارا تین خزفن، سارا کس لیے ہوتا ہے؟ ایک شے کے وصف بدلنے یا اس کی حقیقت بدلنے. یاد ہے؟ فسار الحمار ملحن، پس ہو گیا گدھا نمک. یا واقعہ ہوا گوبر اور اس کی مثل کنویں میں، پس ہو گئی کالے رنگ کی مٹی. کالے رنگ کی مٹی انہوں نے ہم آتم. سمجھیا؟ تو پھر کیا ہوا؟ زالت، زائل ہو جائے گی ان سارے دی، تو زائل ہو جائے گی نجاست اس کی اے کلو واحد کی، اور پاک ہو جائے گا ہر ایک. اندہ محمد رحمہ اللہ، خلاف واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. اور اگر جلا دیا گیا عذرا یا روس، پس ہو گیا ہر ایک ان دونوں سے رماد، یا مر گیا گدھا نمک کی کان میں، پس ہو گیا گدھا نمک. یا واقعہ ہو گوبر اور اس کی مثل کنویں میں، پس ہو گئی کالی مٹی، تو ظاہر ہو جائے گی نجاست اس کی، اور پاک ہو جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. خلاف واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ. اور جلا دیا یار گیا الٹا کر دیا تو میں دیکھا بندے پیپ کھولا ہے میرے ساتھ کل پھنسے بسارا. میں سے مر گیا گدھا نمک کی کان میں، تو پس ہو گیا گدھا نمک. یا واقعہ ہو گیا گوبر یا ان کی مثل کنویں میں، تو پس ہو گیا کالی مٹی، زائل ہو جائے گی اس کی نجاست. ان کی کو ادب والا شاید نہیں، اس کی مثل یار، اس کی نجاست، اس کی چلو. اور پاک ہو جائے گا ہر ایک کی نجاست، اور پاک ہے، پاک ہو جائے گا، اور پاک ہو جائے گا حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. خلاف ہے واسطے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. حتی لو اکل الملح وصلی علی ذلک الرماد جازا، حتیٰ کہ اگر کھایا گیا نمک تے جازا. سمجھ آئیے؟ جی بس سلے یا اللہ ذال کر رماد اسوا تھلے کھلار کے اتنے کسی نماز پڑھیے تے جازا تھلے پہ کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے کنہ دے نزدیک امام محمد رحمہ اللہ کے. حتیٰ کہ اگر کھایا گیا نمک تو جائز ہے اور پڑھی گئی، چلو جی بسلے اور نماز پڑھی گی اس رماد پر تو جائز ہے. مانا کرو حتیٰ کہ اگر کھایا گیا نمک جائز ہے تو جائز ہے. تو جائز ہے، اور نماز پڑھے گی اس چھائی پر تو جائز ہے. ہاں حتیٰ کہ اگر کھایا گیا نمک تو جائز ہے، اور خاک بھی آنے چلو جی. اور نماز پڑھی گئی اس رماد پر تو جائز ہے. اس کی مثال
و نظیر ہو، نظیر اس کی اے احناف کے مطابق جی۔ نظیر اس کی نطفہ نجس ہے، نطفہ، نجس ہے پھر وہ علقہ ہوتا ہے جی خون، جی وہ بھی نجس ہے، جی پھر وہ بوٹی بنتا ہے، جب بوٹی بن جاتی ہے تو وہ پاک ہے، وہ پاک تو یہ صرف مثال دی ہے کہ چیز بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، بدل جاتا ہے، چیز کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے اسی طرح شراب نجس ہے، نجس نمک ڈال دے سرکہ بن جائے، نشہ ختم ہو جائے، جی اب وہ سرکے کی طرح پاک ہے۔ پاک کون؟ شراب اب وہ کپڑے کو لگ جائے، کنویں میں گر جائے، روٹی نال کھادی پیتی جاؤ، کھانا حلال ہے، کپڑے تے لگی، کپڑا ناپاک نہیں، جی میں سرکہ پاک ہے میں پاک ہے، نشہ ختم ہو جاتا۔ کل سمجھیا جی۔ ہے؟ لہذا پس معلوم ہوگی یہ بات کہ ان استحالت العین تستتبع زوال الوصف المرتب علیہا، کہ عین کا بدل جانا، عین کا بدل جانا تابع کرتا ہے وصف کے ختم ہونے کو، ایسی وصف جو مرتب تھی پہلے عین پر۔ جی سمجھ پئی؟ ایک کلیہ ہے کیا بلا؟ عین کا بدل عین کا استحالہ، جی، عین حلول کرنا یعنی بدل جانا، بدل جانا عین کا بدلنا، جی۔ عین پر جو پہلے حکم لگتا تھا لگتا تھا، جب عین بدلے گا بدلے تو وہ گا، حکم بھی ختم ہو حکم جائے ختم ہو جائے گا سمجھائیے؟ جی۔ فعلم ان استحالت العین تستتبع زوال الوصف المرتب علیہا۔ بلے بھائی قانون سمجھ آ گیا۔ وعلی قول محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر بزرگوں نے اور بھی مسئلے مستنبط کیے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1، وعلی قول محمد رحمہ اللہ فرعوا، تفریح بیان کی انہوں نے صابن کی طہارت کی، ایسا صابن جو بنایا گیا ہے نجس تیل سے۔ اس صابن میں جڑی شیاں پیندیاں نے چکناہٹ والیاں، تو صابن کے اندر اگر کوئی نجس تیل وغیرہ ڈالا گیا ہے جی تو جب صابن بن گیا ہے تو وہ کیا ہو گیا ہے؟ پاک ہو گیا۔ صابن پاک ہے۔ اور اسی پر متفرع ہے وہ مسئلہ کہ اگر گر جائے انسان یا کتا صابن کی بھٹی میں، ہانڈی تے نا کدھر مطلب ہانڈی بھٹی مراد بھی جتھے بڑے بڑے ٹپ جی ہیں جی تے وچی جو مر گیا تے کسے کڈے نہ تے گول گول کل گئے تے وچی صابن چ ذرے مل گئے تے فسارا صابونن، کسے دیکھے ہی نہ، دیکھ لیں گے تو ہو جائے گا طاہر جی لتبدل الحقیقت، جی لے تبدل الحقیقت گل سمجھیے مطلب کی ہے؟ مطلب ہے اب جڑی شیاں بندیاں نے جی جی امام مصعب کے قول دے مطابق بزرگاں تفریح بیان کی تھی کہ جڑی شیاں بندیاں نے انہاں وچ کوئی حرام شے مل گئی جی تے وچ ختم ہو گئی تے او جڑی شے بنی اون دا نام سامنے آ گیا تے اونوں کی ہو گئی ہے؟ پاک 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 ہو گئی۔ حتیٰ کہ انسان یا کتا ڈگ پیا تے وچ کول کل گیا صابن دے وڈے ٹپ وچ تے پھر کی بن گیا صابن بن گیا تے صابن پاک۔ ہم ولكن قال المصنف رحمه الله تعالى لو وقع ذلك الرماد في الماء الصحيح انه يتنجس، اور لیکن فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اگر گر جائے وہ رماد مائع صحیح میں پاک پانی میں جی تو انہو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ کل سمجھے جے؟ جی علامہ البی فرماتے ہیں یہ جو متن کی جزئی ہے نا جی یہ واہ ہوا لیسا بھی صحیح ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، جی مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر صحیح ہے، جی یہ مطلقاً صحیح نہیں ہے بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر کیونکہ آپ کے نزدیک وہ رماد پاک نہیں ہے اس لیے پانی نجس ہو گئے، نجس ہو گیا یہ امام محمد صاحب کے قول پر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ گل سمجھیے؟ فَإِنَّ قَالَ فِي التَّجْنِيسِ، تجنیس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اینٹ پہنچا اس کو بول جی پس جلا دی گئی، اٹ تے کسی پیشاب کیتا تو انہوں اگ چ پا کے ساڑیا، ساڑھا ٹھیک ہے، جی اور واقع رمادھا وہ اٹ جڑی بالکل ساڑ دیتی گئی،
اور واقعہ ہوئی رماد اس اینٹ کی جڑی جلی ہے جڑی ساڑی ہے جی کنویں کے اندر جی تو فاسد کر دے گا پانی کو. جی اور اسی طرح گندگی کی رماد جی ہم؟ جی اور اسی طرح گدھا جب کہ مر گیا کان میں تو نہ کھایا جائے نمک. اے جڑے تجنیس کے اندر اے 4-5 مسئلے ہیں نا جی وہذا کلہ قول ابی یوسف رحمہ اللہ جی. چل سمجھی گے یہ سارے مسئلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے طور پر ہے. قول پر فتوے ہیں جی. یہ آپ کے قول پر ہے. خلاف محمد رحمہ اللہ انتہا. پس معلوم ہوگی یہ بات علامہ البی فرماتے ہیں کہ حکم اندہ محمد عدم فساد البیر ہے بے وقوع ذالک الرماد تے و جواز و عقل لحم ہے. پڑھ چکے ہو. امام محمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک وہ خاک چھائی اگر کنویں میں گر گئی ہے تو ناپاک پاک نہیں ہوگا, پانی چ ڈگی تو ناپاک نہیں ہوگا, اسی طرح وہ نمک نمک کھایا جائے گا. جائز ہے. گل سمجھیجے اے شاباش تو پیچھے پڑھے ہو مطلع لین واکثر المشائخ اختاروا قول محمد والہ الفتویٰ. لیکن دوسرا قول بھی تو کتابوں میں موجود ہے نا, اس پر بھی تو بزرگوں نے تبصرے کیے ہیں نا. ہو سکتا بعض اس پر فتوے دیتے اے مطلب سمجھائیا. لہذا یہ مطلب مسئلہ ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پلے پہ ہی ہے ناپاک ہو جائے گا, لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ناپاک نہیں ہوگا, تو فتویٰ اسی پر ہے جی. چلو جی. اور لیکن فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اگر گر گئی وہ رماد پانی صحیح میں اگر گر گئی وہ رماد پانی صحیح میں تو پانی نجس ہو جائے گا. پانی نجس ہو جائے گا. اور لیکن فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اگر واقعہ ہو جائے وہ رماد پانی صحیح میں تو وہ پانی نجس ہو جائے گا. اور لیکن فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اگر گر گئی وہ رماد پانی صحیح میں تو وہ پانی نجس ہو جائے گا. وَكَذَا الْآجُرُ الْمُنْفَصِلُ عَنِ الْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّسَ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ثُلُثًا وَالْجِفَافُ اور 16 سن یہ بیٹھے سلاسن کے 16 سن تیسرا سے توڑے دوست رہن دینی ثلاثاً وَالْجِفَافُ كُلُّ مَرَّةٍ لَكِنْ إِنَّمَا وَالْجِفَافِ كُلُّ مَرَّةٍ لَكِنْ إِنَّمَا يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ لَا بَاطِنُهُ حَتَّى لَوْ وَقَعَتْ قِطْعَةٌ مِّنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ يَتَنَجَّسُ ذالک الماء ذَلِكَ الْمَاءُ قضا ذکرہ قضا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ. بس دھیان کرنے کے وہ مسئلے تنگے اوکھے کہ رلتے ملتے بہندے جو دھیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح پکی اینٹ جی کون پکی اینٹ جو منفصل ہے زمین سے جی کیونکہ جب ٹھکی ہو تو فرش کا نا تو منفصل ہے زمین سے جب یہ نجس ہو گئے جی جب یہ نجس ہو اتنے کسی گندا پانی ڈول دیتا پیشاب کر دیتا نجس ہو گئی کون یہ اینٹ اینٹ تو پاک ہو جائے گی اینٹ 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ اور ہر مرتبہ خشک کرنے کے ساتھ. جی یہ پاک تو ہو گئی. ہوگی. لیکن مسئلہ نواں آئے لیکن محض پاک ہوا ہے ظاہر اس کا نہ کہ باطن اس کا. جی گل سمجھیا جی حتیٰ کہ اٹ تروڑی جی کی کیتا ایک روڑی حتیٰ کہ گر جائے ٹکڑا اس سے بعد اس کے پانی میں جی تو پانی تو نجس کر دے گا اس پانی کو. جی قضا ذکر فی المحیط ثبوتی ڈگ پئی ہے تو ہن نہیں نجس ہو گیا جی کیونکہ اتو پاک ہے. تو پاک ہے. جب ٹکڑا کر کے ڈگیا تو وچوں وہ سامنے آ گیا تو وہ وچوں پاک کوئی نہیں سی پاک نہیں سے وہ ڈگ پیا تو پانی نجس ہو گیا. نجس ہو جائے گا. ذکر کیا ہے اس کو کس میں محیط میں. محیط میں. اے مسئلہ آ گیا جی اوکھا جا. دلیل سمجھو اس لیے کہ لأنہ ذو سمکن یہ سوراخوں والی ہے. سمک کا سوراخ مچھلی نہیں مراد. یا تشرب النجاست نجاست کا تشرب کیا اینٹ نے اپنے باطن کی طرف کہ کوئی نہیں جی کیا ہے. بھڑیا جڑی اینٹاں نو تر کریدا ہے جی تے مرضی تے تر کر کر کے سارا پانی وچ وڑ جاندا ہے کہ کوئی نہیں جی. جی اچھا جی تو تشرب کیا ہے نجاست کا اپنے باطن کی طرف. پس جب زائل ہوگی نجاست اس کے ظاہر کی دھونے کے ساتھ جی تو باقی ہے وہ نجاست جو اس کے باطن میں ہے. جی پس حکم کیا جائے گا اینٹ کے ظاہر کی طہارت کا. جی
حتیٰ کہ اگر کھڑا ہو گیا مولوی طیب اس پر نماز پڑھتے ہوئے وہ مصلی جی تو جائز ہے نماز اس کی. اور بہرحال وہ نجاست جس کا تشرب کیا اینٹ نے پس وہ باقی ہے اس کے ڈھڈ میں. جی پس جب گرے گا پانی میں تو تحللا حل حلول کر جائے گی وہ نجاست جو تھی اس کے باطن میں. ماں کون؟ یعنی نجاست کے اجزاء پانی میں. پس نجس ہو جائے گا پانی نجس ہو جائے گا. کھانے چ پیندی پئی جی کوئی نہیں ہے. ایویں جنیاں چیزاں جہاں تشرب کردیاں نے تے اتوں توتیاں پاک ہونے دا حکم آیا ہے انہاں پھر سارا دا یہ حکم ہے کہ بچوں نجس. اب اس جزی پر یہ مسئلہ ہے کیڑا دھیان کریں ذرا. وَعَلَى هَذَا اسی پر اگر اٹھائی وہ اینٹ جیڑی اتوں توتی ہے کس نے؟ مولوی ساجد نے. سمجھ آئیے؟ نماز پڑھنا ہے وہ اٹ سر تے چکی ہے تو لا تجوز صلاتہ اس لیے کہ مولوی ساجد اٹھانے والا ہے نجاست کو کہ کوئی نہیں لہذا اینٹ چک کے نماز پڑھی ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہے. کہتے ہیں اس شے کے ساتھ جو ہم نے تقریر کی ہے ظاہر ہو گیا فرق پکی اینٹ کے درمیان اور عذرا رماد کے درمیان اور جڑا گندگی دی سواہ بن گئی ان کے درمیان فرق ہو گیا. کن کے نزدیک اندہ محمد رحمہ اللہ فَإِنَّ ذَلِكَ کیونکہ پس بے شک تحقیق ہوگی ہے حقیقت طاہرہ اندہ ہو نہیں ہے ملی ہوئی اس کو کوئی شے نجاست کے اجزاء سے لہذا سوادہ باطن دے زہر دی طرح ہو گئے. پس نہیں نجس ہوگا پانی نہ اس کا غیر جب واقعہ ہوگی یہ رماد وغیرہ پانی میں. لیکن اٹھ دا اندر جڑا وہ ناپاک ہے اندر. اور اسی طرح میں نے کر نہیں لیا پکی اینٹ جو علیحدہ ہے زمین سے جب نجس ہو گئی وہ پاک ہو جائے گی دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور خشک کرنے کے ساتھ ہر مرتبہ. لیکن محض پاک ہوگا ظاہر اس کا نہ کہ باطن اس کا تاکہ اگر گر گیا ٹکڑا اس سے بعد اس کے کدی وہ ٹکڑا بھی 3 باری دھو کے ڈگا تو پھر نہیں. سمجھ آئیے؟ اے مطلب ہے جی بعد اس کے پانی میں تو نجس ہو جائے گا وہ پانی. اسی طرح ذکر کیا اس مسئلے کو محیط میں. اسی طرح اینٹ جو علیحدہ ہو جائے زمین سے جب ہو جائے نہیں علیحدہ ہو یار جو علیحدہ ہو زمین سے جب نجس ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ اور خشک کرنا ہر مرتبہ خشک کرنے کے اور ہر مرتبہ خشک کرنے کے ساتھ. لیکن محض پاک ہو جاتا ہے ظاہر اس کا نہ کہ باطن اس کا حتیٰ کہ اگر گر جائے ٹکڑا اس سے بعد اس کے پانی میں تو نجس ہو جائے گا وہ پانی. اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو محیط میں. اسی طرح اینٹ جو علیحدہ ہو زمین سے جب نجس ہو جائے تو پاک ہو جائے گا 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ اور خشک کرنا ہر مرتبہ خشک ایوے بالغسل ثلاثن و بالجفاف کل مرتن یار اور ہر مرتبہ خشک کرنے کے ساتھ. لیکن بعض پاک ہو جائے گا ظاہر اس کا نہ کہ باطن اس کا حتیٰ کہ اگر گر جائے ٹکڑا اس سے بعد اس کے پانی میں تو نجس ہو جائے گا وہ پانی. اسی طرح ذکر کیا ہے اس مسئلے کو محیط میں. اگے جی حمار بال فی الماء فخرج منه رشاش فاصاب من ذلك الرشاش ثوب انسان لا يمنع ذلك الرشاش جواز رشو ذلك الرشاش رشو نہیں لکھا ذلك الرش نظر آ رہے ہیں ذلك ایک کو شین ہے رش جواز الصلاة بذلك الثوب وإن كسر چلو جی حتى يستيقن انه بول. اچھا چلو بابی ہی وابه اخذ الفقيه ابو لیث. مسئلہ جی گدا بول کیا اس نے پانی میں تے جس لے پانی وچ اتوں کو شے سٹی ہے نا تے خام خاص سجے کھبے چھٹا اڑدیاں نے کہ کونے اڑدیاں اے کوڑیاں کھوتیاں دا عموماً طبیعت ہے جس لے پانی چ داخل ہوندے نے نا تے پیشاب کردے نے جی
تو جسے کھوتے نے کھلو کے پانی چ پیشاب کرنا ہے تو تھلے ڈگنا ہے تو تھلے چٹا اٹھنیاں نے کہ نہیں، کتے تو بیٹھے ہیں کھوتے تھے جی مثال طور پہ. گدھے نے پیشاب کیا پانی میں، پس نکلے پانی سے چھینٹے، سجے کھبے چھٹا اٹھیاں، پس پہنچا ان چھینٹوں سے انسان طیب کے کپڑوں کو، تو نہیں مانے یہ چھینٹے جواز صلات کو اس کپڑے کے ساتھ. اس کپڑے نال نماز بندہ پڑھ سکتا اگرچہ کثیر ہو جائے، اگرچہ چھٹا کثیر ہو جائے، حتیٰ کہ یقین ہو جائے اس بات کا کہ یہ چھینٹے بول ہیں، تب نہیں. جب تک یہ نہیں بھی یہ پانی ہے تو یہ کپڑا ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر پھینکا گیا گندگی کو پانی میں، اتوں کسے لیا کے تڑم سٹیا جڑا جی ٹوکرا گند والا پانی وچ یا پیشاب کیتا تو چٹا پی گیا تو کپڑے ہوتے جی انج بھی تھی سکتا ہے. پس نکلے اس سے چھینٹے، پس پہنچے کپڑے کو. اگر ظاہر ہو گیا اثر اس گندگی کا کپڑے میں تو نجس ہو جائے گا، وگرنہ پس نہیں. ھذا ھو المختار، یہی مختار ہے، یہی کہ وہ جڑا گندگی ڈگی نا پانی چ تے پانی پاک دے جڑے چھٹے نکلے نے او کدے کپڑے تے لگے نے تے گندگی دا اثر کپڑے تے ظاہر نہیں نہ ہویا تے او کپڑا پر پاک نہیں کیے پاک ہے. اور اسی کو لیا ہے فقی ابو لیث رحمہ اللہ نے بھی وہ کپڑا کیے پاک ہے. برابر ہے کہ یہ دھیان کر جائے کہ لمبا مسئلہ ہے وچ کرل ہو جانی. برابر ہے کہ ہو پانی جاری یا راکد، پانی جاری ہو یا راکد ہو، اس میں اختلاف فرق نہیں ہے. جس پانی میں پاک میں اس نے اگر پانی پلید تو پھر تو ہر شے ستیہ ناس ہوئی نا. پانی پاک سی تے کھوتے وچ پیشاب کیتا ہے تو چھٹا. ہاں. اب دلیل سمجھے، اس لیے کہ غالب یہ ہے کہ چھینٹے جو اوپر اٹھے ہیں شے کے گرنے سے پانی کے لیے محض وہ پانی کے اجزاء سے ہیں، نہ کہ شے گرنے والی کے اجزاء سے. سادم جڑی جا کے تنم ڈگی انہوں کہتے ہیں ٹکر ماری جا کے جی سمجھ آئی یا تیرا عقل کی آنا وہ چٹا کی ہے وجہ شے ڈگ دی ہے نا تے اون دی سٹ نال سجے کھبے پانی اتنا اٹھتا ہے جی تے لہذا وہ پانی دیا چھٹا نے. بس حکم کیا جائے گا غالب کا جب تک نہ ظاہر ہو اس کا خلاف. ہاں اگر وہ نجاست یا بدبو اس قسم کی کوئی چیز آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، مگر نہ کی وہ پانی کپڑا پاک. گل سمجھیا؟ یہ ان کے مطابق دلیل ہے. تو لہذا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے چھینٹے نکلتے ہیں تو وہ پاک ہیں، لہذا غالب کا لحاظ ہوگا جب تک اس کا خلاف ظاہر نہیں. اگو دوجا قول اگے آ رہا ہے لیکن مختار یہی ہے. گدھے نے پیشاب کیا پانی میں، بس نکلے اس سے چھینٹے، بس پہنچا ان چھینٹوں سے انسان کے کپڑے کو، تو نہیں مانے وہ چھینٹے جواز صلات کو اس کپڑے کے ساتھ اگرچہ کثیر ہو جائے، حتیٰ کہ یقین کرے تو جب اس بات کا کہ وہ چھینٹے بول ہیں. اس طرح وقضا اور جڑے نال بزرگ مسئلے دستے نے جزیاں وہ بھی ضرورت دھیان کیتے وہ جزیاں مسئلے ہی نے. علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نے وہ جڑے دستے نال مسئلے مہربانی کیتے قابو کیتے جی. چلو جی شابہ. ہاں جی. گدھے نے پیشاب کیا پانی میں، پس نکلے اس سے چھینٹے، پس پہنچ گیا یہ چھینٹے انسان کے کپڑوں کو، تو نہیں ماننے یہ چھینٹے جواز صلات کو اس کپڑے کے ساتھ اگرچہ کثیر ہو، حتیٰ کہ یقین کیا جائے اس بات کا کہ یہ چھینٹے پیشاب ہیں. اور اسی کو لیا ہے فقی ابو لیث. شابہ جی. گدھے نے بول کیا پانی میں جی، بس پہنچے اس سے چھینٹے انسان کے کپڑے کو، تو نہیں مانے وہ یہ چھینٹے جواز صلات کو اس چھینٹے اس کپڑے کے ساتھ، حتیٰ کہ اگرچہ کثیر ہوں، حتیٰ کہ یقین کرے اس کے ساتھ کہ بول ہے. اور لیا ہے اس کو فقی ابو لیث نے. وفی فتاوی قاضی خان اذا بال فی ماء راکد فاصاب الرش اکثر من قدر درہم یمنع جواز الصلاۃ به. بس صبر کر.
پڑھتے وذکر وذکر عن ابی بکر محمد بن الفضل رحمہ اللہ اذا کان فی رجل الفرس نجاست. اچھا وکرا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کرو جی. اور فتاوی قاضی خان میں فرق کیا گیا ہے مائع جاری اور اس کے غیر میں، جی گدھے کے پیشاب کرنے میں. جی حل سمجھیے آپ؟ جی بعد اس کے کہ مطلق بیان کیا ہے گندگی کے گرنے میں، بس ذکر کیا گیا گدھے کے بول میں مائع جاری میں حکم مذکور جڑا پچھلا ہے جی کہ جے کر تو مائع جاری ہے جاری تے چھٹے اٹھے نے تے کپڑے پاک پاک نے، جی تا وقتے کی یقین ہوگا کہ یہ پیشاب دے چھٹے نے تے بدبو آ رہی. جی اور ذکر کی گیا یہ بات کہ جب بول کیا گدھے نے مائع راکد میں، جی کس میں؟ مائع راکد میں، تو پس پہنچے چھینٹے اکثر درم کے اندازے سے، جی تو پس بے شک وہ چھینٹے فاسد کر دیں گے کپڑے کو، جی اور مانے ہے جواز صلاۃ کو اس کپڑے کے ساتھ. جی اور سمجھی شاہ جی؟ جی اے فرق ہے کندے وچ فتاوی قاضی خان اور فتاوی قاضی خان میں ہے، خان میں ہے. اور ساری شرح نال لا کے ہیں جی کہ بھی مائع جاری والا تو حکم وہی ہے جو پہلے آ گئے. تو مائع راکد کا جب بول کیا گدھے نے مائع راکد میں، پس پہنچے چھینٹے پہنچے چھینٹے اکثر درم کے اندازے سے، درم کے اندازے سے، تو بے شک وہ چھینٹے فاسد کر دیں گے کپڑے کو، بے شک وہ چھینٹے فاسد کر دیں گے کپڑے کو، اور مانے ہیں جواز صلاحت کو اس کپڑے کے ساتھ. اور مانے ہے جواز صلاۃ کو اس کپڑے کے ساتھ. اور فتاوی قاضی خان میں ہے کہ جب بس پہنچے چھینٹے اکثر درم کے اندازے سے تو یہ فاسد کر دے گا کپڑوں کو، اور مانے ہے جواز صلاۃ کو اس کے ساتھ. اچھا بس اور فتاوی قاضی خان میں ہے جب گدھا بول کرے مائع راکد میں تو بس مائع راکد، راکٹ نہیں، راکٹ تو اٹھتا راکد میں کہڑا راکد، پانی کہڑا راکد ہوتا؟ کھلوتا ہے. ہاں کھلوتا پانی ہے مطلب. بس پہنچے چھینٹے اکثر درم کے اندازے سے ہاں. یہ فاسد کر دیں گے کپڑے کو، اور مانے ہے جواز صلاۃ کو. چل وذکر عن ابی بکر محمد بن الفضل رحمہ اللہ اذا کان فی رجل الفرس نجاست تیار کرو گا کیوں نحو سرکین سرکین یار نحو سرکین سرکین یہ فمشا جمع نہیں ہے گا، جی. یہ پورا اسم ہے، یہ اسم یہ نون محلے راب ہے. جی سرکین پھر سرکین مضاف لے کے ہوندا سرکین نحو سرکین یہ رو سے ای رو سے فمشا فمشا ذلك الفرس في الماء فخرج منه رشاش فأصاب صوب الراكب صار الصوب نجسا سواء كان ذلك الماء راكدا أو جاريا وَإِن فإن لم لم يكن في رجله نجاسة فلا يضره. اور ذکر کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے فقی ابو جعفر کے اختیار کا عکس کس میں؟ جاری میں اور راکد میں. سمجھ آئیے جی دونوں پانیاں دی گل دو پانی دونوں پانیاں دی گل مطلقاً. جی یعنی دیکھیں فقی ابو جعفر فرماتے ہیں کہ پانی خواہ راکد ہو خواہ جاری ہو، جو چیز گندی گری ہے چھینٹے اڑے ہیں وہ جب تک یقین نہ ہو وہ چھینٹے پانی پاک ہے. پاک ہے. فتاوی قاضی خان میں جو گدھے کے پیشاب کی بات ہے اسی پر باقی گندگیاں بھی قیاس ہیں نا، کہ اگر مائع راکد میں وہ گندگی گری ہے چھینٹے جو اڑے ہیں وہ نجس ہیں، اور اگر مائع جاری ہے تو پاک ہے. نجس نہیں ہے. چل سمجھے جب تک یقین نہ ہو. تو ابو بکر محمد بن فضل آپ کا فتویٰ بالکل دونوں باتوں کے خلاف ہے، مطلب ان دونوں کی چیزوں کے خلاف ہے کہ مائع جاری ہو مائع راکد ہو کوئی بھی ہو، کیا ہو میں جاری ہو یا راکد ہو کوئی بھی ہو، مسئلہ یہ ہے وہ ہوا اندھا ہو، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہو گدھے کے پاؤں میں نجاست، جی گدھے دے پیر نال کے لگی اجازت نجاست لگی، ظاہر کھوتے دے لد کے گدھے دے لد کی ہے نجس نجس بال ہوندا، نجس تے جڑے بدے ہوندے نے ویلیے شلیے سارے پیر دھوتے ہوندے تلوں جی ہیں موڑے پیر نال جی سارے دے پیر نال ڈنگراں دے پیر نال کے لگا ہوندا گند لگا ہوندا سارا تے کچھ ہے ویو نجس نجاست سے گلیزا ہے کہ کوئی نہیں.
اچھا جی، تو جب ہو گدے گھوڑے کے پاؤں میں نجاست جی جیسے گوبر وغیرہ، پس چلا وہ گھوڑا پانی میں، جی پاویں پانی کیڑا ہوئے، راکد ہوئے پانی جاری تو جو گھوڑا پانی چ پیر رکھے تو چھٹا اٹھنی کہ نہیں اٹھنی ہے، تو پس نکلے اس پانی سے چھینٹے، پس پہنچے چھینٹے راکب کے کپڑے کو، تو ہو جائے گا کپڑا، پورا کپڑا نہیں، جی یعنی وہ جو کپڑے کو جہاں وہ نجاست پہنچی ہے، پہنچی ہے، یہ وضاحت کیتے نے، پورا کپڑا تو نہیں، دکان لگا ہونا ہی پلیت ہے نا، جی پر تیری شلوار پلیت ہے ساری، یہ اور کل بول کے مراد کیا ہوندا، اے چادر پلیت ہی ہے، کیا مطلب ہوندا ہے، جسے لگی ہو پلیت باقی تو پاک ہے نا، یہ کل بول کے جی مراد کیا ہوندا، یہ مجاز ہر وقت اسی بولتے ہیں جی، جی تو یعنی وہ جہاں نجاست لگی ہے تو ہو جائے گا کپڑا نجس، جی برابر ہے کہ ہو وہ پانی راکد یا جاری، جی گل سمجھی، جی ہوں اے ویکھ لو، وہ بال ہوے یا پیر نال گوبر لگا، گل تو ایکو ہی ہے نا، جی کہ کوئی نہیں، انہاں دا بال سارا نجاست غلیظہ ہے نا، سوائے ڈنگراں دے حلال جانوراں دے بال تو صرف اون دے بارے چ ہے نا کہ وہ کی ہے نجاست خفیف ہے جی، لیکن یہ نجاست دے بارے وچ پانی دے ڈگنے دے حکم وچ تو وہ ایکو جہا ہی ہے نا، جی پتہ ہے جی کہ نہیں، پلیت کرنے وچ تو وہ یہ کہ بھئی خواہ مائے جاری ہو، راکد ہو، باہر صورت کیا ہو جائیں گے، نجس ہو جائیں گے، تو اسی دے نال تسی قیاس کر سکتے بھی گدھے اگر پیشاب کیتا چھٹے اٹھے تو پھر بھی کیا ہو گیا، نجس ہو جائیں گے، نجس ہو جائیں گے۔ جڑا شاہ جی دماغ وچ گل جلدی آندی وہ آ ہے کہ کی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے جی، تو یہ فتویٰ بزرگاں، یہ مطلب یہ قول بزرگاں دا ہے جی، کل سمجھیو، جی اور اگر نہ ہو گدے گھوڑے کے پاؤں میں نجاست تو پس نہیں نقصان دیں گے اس کو، یعنی چھینٹے، ظاہر ہن پیر پاک نے جی، گھوڑا تسی جڑا گھروں کڈیا تو پیر اندے صاف نے، کہ ٹردا جاندا ہے تے پیر صاف نے دے تے پھر پانی چ واڑیا تے ظاہر پیر نال گندگی لگی کوئی نہیں، تے ہن تو پھر گندگی کس طرح اٹھی جی، لیکن سن لو، ول اصح هو الاول، اصح اول ہے، اصح اول ہے، کہ جب تک یقین، اول کہڑا کنہاں دا قول، ابو الہیث رحمہ اللہ کا ہاں، کہ جب تک یقین نہیں ہو اس وقت تک وہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں، پاک نہیں ہے، لے ما قلنا، بابا جا اس کے جو ہم نے دلیل دی ہے پیچھے، کیا دلیل، کہ جدو کوئی شے سٹو نا کسی وچ پانی وچ تے جڑی چٹا اٹھدی نا پانی دی ہوندیاں نے، جی ایک تے دوسرا قاعدہ کلیہ، قاعدہ متعارضہ کیڑا، کہ یقین نہیں زائل ہوتا شک کے ساتھ، شک کے ساتھ، یقین نہیں ظاہر ہوتا شک کے ساتھ، یقین اے سی کہ بھی کپڑا پاک ہے، پاک ہے، اے شک پہ بھی اے چھینٹے پاک نے یا پلیت نے، تے لہذا پاک جڑا یقینا نے اس شک نال پلیت نہیں ہوتا، یہ قاعدہ متعارض ہے جی گل سمجھی جی، جی۔ ایشا پاسے اور ذکر کیا گیا ہے اور ذکر کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے، ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے، کیا ذکر کیے گا، جب ہو گدے کے گھوڑے کے پاؤں میں نجاست گھوڑے کی پاؤں کی نجاست، جیسے سرقین ایک گوبر، جی پس چلا پس چلا وہ گھوڑا پانی میں، پس نکلے پانی سے چھینٹے، پس پہنچے کون چھینٹے راکب کے کپڑے کو، راکب کے کپڑے کو، تو ہو جائے گا کپڑا ہو جائے گا کپڑا نجس، برابر ہے کہ ہو وہ پانی برابر ہے کہ ہو وہ پانی راکد راکد یا جاری، یا جاری، اور اگر اگر نہ ہو گھوڑے کے پاؤں میں نجاست گھوڑے کے پاؤں کی نجاست، تو پس نے نقصان دیں گے، بس نہیں نقصان دیں گے، کون وہ چھینٹے، وہ کس کو، کپڑے کو، اور اصح وہ اول ہے، اصح اول ہے۔ چلو لکھا نا راکب، اور ذکر کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے کہ جب ہو گھوڑے کے پاؤں میں نجاست جیسے گوبر، بس چلے یہ گھوڑا پانی میں، بس نکلے اس سے چھینٹے، بس پہنچ جائے یہ چھینٹے پہنچے پہنچے چھینٹے راکب کے کپڑوں کو، ہو جائے گا کپڑے کو،
کپڑے تو کو ہو جائے گا تو کپڑا ہو جائے گا نجس. کپڑا نجس، برابر ہے کہ ہو یہ پانی راکد یا جاری ہے. شاباش. اور اگر نہ ہو گھوڑے کے پاؤں میں نجاست تو نہیں نقصان دیں گے کپڑوں کو. ہاں بس نہیں نقصان دیں گے چھینٹے کپڑوں کو. شاباش بھائی. اور ذکر کیا گیا ہے ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ سے، جب کہ ہو گھوڑے کے پاؤں میں نجاست جیسے سرکین، تو پس چلے وہ گھوڑا پانی میں، پس نکلے اس سے. یہ گھوڑے دی مثال ہے، باقی ڈنگر سارے وچ آ گئے نا، گاواں مجھ ہر شے جی جڑا پیراں نال گوہا لگا ہوا تے پانی چ پیر ماریا تے چھٹا اڈیاں تے بھی کیا حکم ہے؟ گل سمجھیے. ہاں بھی شاباش. چھیٹے بس پہنچے راکب کے کپڑے کو تو ہو جائے گا کپڑا نجس، برابر ہے کہ ہو وہ پانی راکد یا جاری. اور اگر نہ ہو گھوڑے کے پاؤں میں نجاست تو بس نہیں نقصان. ہاں گل سمجھیے. چلو چکے. وقد سئل ابو نصر الدباس ام من یہ یغسل بیٹا دباس ابو دی دباس ام من یغسل الدابة فيصيبه من ذلك الماء الذي يسيل منها شيء او جو او يصيبه من إركها شيء قال لا يضره قيل له وإن وإن كانت قد تمرغت قد تمرغت في بولها وروسها قال إذا جف فتناثر وذكر في الذخيرة. صبر صبر صبر. اصل ہے جڑے مسائل پڑھتے پہ ان کی بنیاد عموم بلوا جی کہ بھئی گھوڑے سواری ہے، خچر سواری ہے، گدے سواریاں نے، عام ضرورت نے، سارا دن انہاں نال پالا واسطہ پیندا ہے، ڈنگر رکھے نے، مجھا گاواں رکھیاں نے، بکریاں، ہر وقت ضرورت ہے، تاں یہ مسئلے سمجھ آنے نے جی. اور تحقیق مسئلہ پوچھا گیا ابو نصر دباس رحمہ اللہ سے اس بندے کے بارے میں جو نہلا رہا ہے دابا کو. مجھ پہ نہادا ہے، گاں نہا رہا ہے، بکری نہا رہا ہے، لیلا نہا رہا ہے، گھوڑا نہا رہا ہے، کھوتا نہا رہا ہے، مثال طور پہ ظاہر ہے نہانا تے حلال شے ہے نا. کتا نہا رہا، کتا تے گلا پلیت ہوندا ہے نا، وہ تے ظاہر ہے پھر جنہاں دی قسم جو نہاتے رہندے نے. تو وہ چوپائے کو نہلا رہا ہے، پلے پئی ہے جی تے ظاہر جلے نہانا تے چھٹا اڑنی نے کہ نہیں اڑنی ہے. فیصیبہ پس پہنچا اس من کو اس پانی سے، وہ پانی جو بہ رہا ہے اس دابا سے پہنچی کوئی شے، سمجھائیا ایک، یا پہنچا اس کو اس کے پسینے سے کوئی شے. تو جو اندر پسینہ انہوں لگ گیا، یا جی وہ جو نہا رہا ہے تو ان دی چھٹاں اڈیاں نے، کپڑیاں تے پیاں نے، وجود تے پیاں نے، آیاں دے کپڑے بدن پلیت ہویا یا پاک ہے. اے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا یضرہ، نہیں نقصان دے گا اس کو. مطلب کہ اندر کپڑے بھی پاک تے نہان والے دا. جی گل سمجھیو. جی سوال کیا گیا آپ سے کہ اگرچہ ہو وہ چوپایا قد تمرغت لت پت، اے تمرغ ہوندا ہے تو کسی شے تے لیٹ کے تے ہر شے وچ جڑا کپڑے نال مل لینی جی. کہ اگرچہ ہو وہ لت پت اپنے بول دابا اپنے بول میں اپنے گوبر میں، اے راتی جڑے مجھاں گاواں اندروں کڈی دین اوتھوں وچوں بدیاں سردیاں وچ کوئی یاد کہ کوئی نہیں کی ہوندا سارے ہر پاسے جی. تو اگر جی اگرچہ وہ لت پت ہو اپنے بول میں اور اپنے گوبر میں تب بھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب خشک ہوگا وتناثرا اور گر جائے گا اور چلا جائے گا عین اس کا، تو نہیں نقصان دیتا مالک کو بھی. یہ مناسب ہے اس کے جس کو اختیار کیا ہے فقی ابو لیث نے. سمجھیے. تو مطلب ہے کہ بھئی جڑا نا گل ہوئی ہے بھی جے کر یقین ہویا کہ جڑی چھٹاں پیاں نے یہ گندیاں نے تے پھر تے کپڑا پاک ہے، تے جے کر یقین نہیں پھر پاک ہے. مثلا مجھ بھی ان بیماری ہوندی کڑی کڑی پچھل مارنی، وہ نہ مارن، یا پچھل نو بعض دفعہ گنڈ دے کے نہائی دے جی تے ویکھیا ہونی سیانے بندے کپڑے ٹنگ لیندے نے، بن لیندے نے تے پھر وہ جڑا نا نہان لگ پے جی تے او جڑا گندگی تھلے ڈگدی رہندی ہے جی تے تھلوں چھٹاں اٹھدیاں نے نا. گل سمجھی. اونج مجھ نے جفا مار کو تو رگڑی جو تو پھر تو آپ ہر سے ستیہ ناس ہو گئی. اونج بھی کدے بچا کے کپڑے تے او جڑا نہاؤ نا اس نو تے او کپڑے بچ سکتے کپڑے، لیکن اناڑی بندے دا کام نہیں ہے جی. سمجھ آئی ہے جی. یہ مطلب ہے جی جی میں کوئی جٹ بندہ ہے تو کتاب کھول کے مسئلہ نہیں کٹ سکتا نا، ایویں اے علامہ صاحب جنہیں کدی بکری بھی نہیں ویکھی مجھ نوا نہیں سکتے کپڑے بچا کے جی.
یہ آپ راشے ناپ جانی بچے جی. اور تحقیق سوال کیے گئے ابو نصر دباس سوال کیے گئے نصر عباس اس بندے کے بارے میں اس بندے کے بارے میں جو نہلا رہا ہے چوپائے کو، نہلا رہا ہے چوپائے کو، بس پہنچے اس بندے کو اس پانی سے بس پہنچے اس بندے کو اس پانی سے کوئی شے، کوئی شے، یا پہنچی اس کو اس کے پسینے سے یا پہنچی اس کو اس کے پسینے سے کوئی شے. کوئی شے. آپ نے فرمایا نہیں نقصان دے گی اس کو. آپ نے فرمایا نہیں نقصان دے گی اس کو. عرض کی گئی عرض کی گئی آپ کے لیے آپ کے لیے اگرچہ ہو دابا اگرچہ ہو دابا لت پت لت پت اپنے بول میں اور اپنے گوبر میں، اور میں اور اپنے آپ نے فرمایا جب خشک ہوگا آپ نے فرمایا جب خوش ہوگا اور گر جائے گا اور گر جائے گا چلا جائے گا اثر اس کا، اور چلا جائے گا پھر اس کا نہیں نقصان دے گا اس کو بھی. نہیں نقصان دے گا اس کو بھی. جی اور تحقیق سوال کیے یہ گئے نقصان نہیں دے گا یہ ابو نصر دباس رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہ نہلا رہا ہے دابا، پس پہنچا اس کو اس پانی سے کوئی شے، یا پہنچی اس کو اس کے پسینے سے کوئی شے، تو آپ نے عرض کی گئی آپ کے لیے اگرچہ ہو دابا لت پت اپنے بول میں اور اپنے گوبر میں، آپ نے فرمایا جب خشک ہو جائے اور گر جائے تو چلا جائے گا اثر اس کا، نہیں نقصان دے گا مالک کو. چل تحقیق سوال کیے گئے ابو نصر دباس شاباش کے بارے میں جو نہلا رہا ہے دابا کو، بس پہنچے اس سے اس پانی سے، یا پہنچے اس کو اس کے پسینے سے کوئی شے. کوئی شے، تو آپ نے فرمایا نہیں آپ نے نقصان فرمایا دے گا نہیں اس نقصان دے گا کو اس کو. عرض کی گئی اگرچہ اگر قیل لہو کہا گیا آپ کو کہا گیا آپ کو اگرچہ ہو دابا لت پت اپنے بول میں اپنے گوبر میں، یا اپنے گوبر میں، اپنے بول میں اپنے بہت منع کرنا یا منع کرنا یا اور نہیں منع کر سکتے. اور اپنے گوبر میں، تو فرمایا جب خشک ہو جائے گا اور یا گر جائے گی تو نہیں گر جائے گا. گر جائے گا. کون وہ گوبر جی وہ گوبر، اور چلا جائے گا اثر اس کا، اور چلا جائے گا اثر اس کا، تو نہیں نقصان دے گا اس کو بھی. جی. یہ مناسب ہے اس کے جس کو اختیار کیا فقی ابو لیث نے.